السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سنگرور مدرسے سے مفتی صاحب بول رہا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو آخری جمعہ آتا ہے، اس آخری جمعے کو لوگ جمعۃ الوداع کا نام دیتے ہیں۔ تو جمعۃ الوداع کے بارے میں ایک ضروری تنبیہ، اور کیا جمعۃ الوداع کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے جانثار صحابہ سے، اسی طرح خلفائے راشدین سے، یا اس کے بعد میں جو اکابرین امت ہوئے ہیں ان سے کسی طرح کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ قرآن و سنت کی باتیں عام ہو جانے کے بعد بھی ہمارے ملک بھارت میں آج بھی بہت ساری ایسی باتیں عوام ہی نہیں بلکہ علماء حضرات کے طبقے میں بھی باقی ہیں جن کا شریعت اسلامی سے دور دور تک کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور نہ ہی قرآن و سنت اور معتبر علماء و فقہا کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ علماء کرام نے ان غیر ضروری باتوں کی تردید میں بے شمار کتابوں کے صفحات سیاہ کر دیے ہیں۔ انہی غیر ثابت اور خلاف دین و شریعت کاموں میں سے الوداعی جمعہ اور الوداعی خطبہ بھی ہے۔ جی ہاں، الوداعی جمعہ اور الوداعی خطبہ بھی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایک بڑی جماعت کے محققین علماء کے بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود بھی الوداعی جمعے کی، رمضان المبارک کے آخری جمعے کی کوئی الگ سے فضیلت پورے حدیث کے ذخیرے میں نہیں مل سکی، اور نہ ہی اس خطبے کی کوئی اصل مل سکی جسے اکثر ہمارے یہاں ائمہ حضرات رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ متعدد اہل علم و فضل نے اسے بدعت اور واجب الترک قرار دیا ہے۔ چنانچہ میں کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن حضرات کو ضرورت محسوس ہو تو وہ ان کتابوں کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی محمودیہ میں ہے، رمضان المبارک کے آخری جمعے میں خطبۃ الوداع پڑھنا یہ قرون مشہود لہا بالخیر، یعنی امت کے وہ حضرات جو بہت نیک کہے گئے، بہت امانت دار کہے گئے، ان سے ثابت نہیں۔ فقہا نے اس کے پڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بدعت ممنوع ہونے کی تفصیل سے مدلل بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو الوداع والفراق والسلام یا شہر رمضان وغیرہ کے الفاظ سے خطبۃ الوداع پڑھنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام، خلفائے راشدین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو اکابر اہل فتاوی نے مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت تھانوی نے امداد الفتاوی میں، اور مفتی عزیز الرحمن نے فتاوی دارالعلوم میں، اور مفتی محمود الحسن صاحب نے فتاوی محمودیہ میں، اور مفتی شفیع صاحب نے امداد المفتیین میں رحمہم اللہ، ان تمام اکابرین نے اپنے اپنے فتاوی میں اس کو بدعت اور مکروہ لکھا ہے۔ اس لیے
اس جمعے کی الگ سے کوئی فضیلت سمجھنا غلط ہے، اور اس قسم کے خطبے کو چھوڑنا ضروری ہے۔ فتاوی کی وہ کتابیں جن کے اندر اس کو مکروہ یا بدعت لکھا ہے، وہ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 295 مکتبہ شیخ الاسلام دیوبند سے یہ چھپی ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 53 مکتبہ دارالعلوم دیوبند یو پی۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412 کتب خانہ نعیمیہ دیوبند۔ خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 329۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 123۔ امداد الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 685۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 96۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 416۔ امداد المفتیین صفحہ نمبر 404۔ ان تمام کتابوں کے حوالے اور ان تمام کتابوں کے اندر جو ہمارے اکابرین نے یہ تحقیق کی ہے، امت کے ہر فرد پر یہ ضروری ہے کہ ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو اس وقت امت میں بدعت بن کر کے پھیل گئی ہیں، اور ہماری امت مسلمہ کے اندر، ہمارے مسلم سماج کے اندر خاص طور پر ان باتوں کو رائج کرنے کا یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ جن کا شریعت اسلامیہ سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا میری اس بات کو، میرے اس پیغام کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے تمام دوسرے دوست و احباب تک بھی پہنچائیں، تاکہ جو صحیح طریقہ ہے، دین اسلام کی صحیح شکل و صورت ہے، وہ امت کے سامنے پیش کی جا سکے۔ ہمارے اکابرین نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کیا چیزیں غلط ہیں اور کیا چیزیں صحیح ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اور بدعات اور خرافات سے ہم سب کو بچنے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔